السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا معذرت اور میں ہوں آپ کا میزبان سلطان شاہ۔ تمام عالم اسلام 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور غم حسین کو یاد کیا جا رہا ہے، اس فلسفے کو یاد کیا جا رہا ہے، فلسفہ شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2010 میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کربلا گام شاہ کے باہر، اور اس کے بعد سے مسلسل 10 سال بیت چکے ہیں۔ ہر روز ایک خوف کی فضا قائم ہوتی ہے، عزادار باہر نکلتے ہیں، عزاداری کے لیے جلوس نکلتے ہیں، لیکن ایک خوف قائم رہتا ہے۔ پچھلے کئی سال سے ہم نے دیکھا کہ ضلعی انتظامیہ، پولیس ڈپارٹمنٹ، قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور پرامن طریقے سے 9ویں اور 10ویں محرم کے جو جلوس ہیں وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک خوف کی فضا قائم رہتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں پہلے ایک جدید ٹیکنالوجی کا اضافہ ہوا لاہور شہر میں، پنجاب میں، جس میں پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا اور پورے شہر کو، پورے صوبے کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہا۔ اس مرتبہ بھی جو 9ویں اور 10ویں محرم کے جلوسوں کی اسٹریٹجی بنائی ہے، اس میں ایک اہم کردار سیف سٹی پروجیکٹ کا ہے۔ جی ہاں، پہلے ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکار موجود ہوتے تھے، علاقوں کو سپاٹ کیا جاتا تھا اور اس کے اطراف میں 1 ٹیئر، 2 ٹیئر اور 3 ٹیئر لیئرز پہ مبنی سیکیورٹی تعینات کر دی جاتی تھی۔ گن، گیٹ اینڈ گارڈ، یہ جو 3G فیسلٹی تھی، اس پہ کام کیا جاتا تھا۔ لیکن اب جس طرح سے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ہے، اضافہ ہوتا گیا، پاکستان میں بھی ٹیکنالوجی سامنے آنا شروع ہوئی، اس کے بعد سے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ہی پچھلے کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے اور لاہور شہر کو، خاص طور پہ لاہور شہر کو محفوظ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے حالیہ واقعات میں دیکھا کہ سیف سٹی کی مدد سے بہت سے مشتبہ لوگوں کو بھی پکڑا گیا اور بہت سے دہشت گردوں کو بھی پکڑا گیا جو کسی نہ کسی واقعے میں ملوث تھے۔ میرے پیچھے جو آپ سکرینز دیکھ رہے ہیں، یہ سکرین پورے لاہور شہر کو ڈسپلے کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ اس وقت کس علاقے میں، کون سی اسٹریٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے دربار بی بی پاک دامنہ سامنے آ رہا ہے، آپ کو پانڈو اسٹریٹ نظر آ رہی ہے، آپ کو مختلف علاقے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ مجالس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ہر وقت، ہر ٹائم پہ ایکٹیو رہتے ہیں اور یہاں سے آپ کو کوئی بھی مشتبہ شخص جو نظر آتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو اس کے بارے میں انفارم کیا جاتا ہے اور فل فار ایکشن دیا جاتا ہے۔ آج اسی حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے کہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کیا ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سیف سٹی نے اضافی کیمراز بھی لگائے ہیں، وہ اضافی کیمراز کیا کام کریں گے؟ کیا پچھلے سال کی طرح یا اس سے پچھلے سال کی طرح صرف یہی دیکھا جائے گا کہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی یا اس مرتبہ کوئی مزید جدت آئی ہے؟ اس میں کس طریقے سے کام کیا جائے گا؟ کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت جاری کر دی، وزیر قانون نے ہدایت جاری کر دی، IG پنجاب اس پہ آن بورڈ ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ آن بورڈ ہے، سیف سٹی کا پورا ڈپارٹمنٹ آن بورڈ ہے، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پہ موجود ہیں اور تمام لوگ مل کے مانیٹر کریں گے شہر کو تاکہ پرامن طریقے سے 9ویں اور 10ویں محرم کے جو جلوس ہیں وہ نکلیں اور اس کے بعد اختتام پذیر ہوں۔ اسی پہ آج بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ناظرین بات کر رہے ہیں محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ سیف سٹی میں اس وقت موجود ہے، جس طرح ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں یہ تمام جو سکرینز لگی ہیں، کیمراز لگے ہیں، اس کے بارے میں بتایا۔ اسی کو بریف کرنے کے لیے کامران خان صاحب موجود ہیں جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہے اس سیف سٹی پروجیکٹ کے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ 2010 میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کربلا گام شاہ کے بعد، اور اس کے بعد ابھی 10 سال کا سلسلہ گزر چکا ہے، خوف ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس تمام تر خوف کی فضا میں ایک بہتری یہ آئی، ایک پازیٹیو چیز یہ آئی کہ ہم جدت کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال بالآخر پاکستان میں شروع ہوا اور وہ اس کی ایک بڑی مثال یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے۔ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سیف سٹی پروجیکٹ؟ انتہائی اہم جی۔ اب جیسے میگا سٹیز ہیں، جیسے لاہور کتنا بڑا شہر ہے، اس کے جو مسائل ہیں وہ بڑے کمپلیکس مسائل ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کی انکارپوریشن کے بغیر اب ہم بڑے شہروں کو گورن کرنا یہ کافی ایک چیلنج ہے ادروائز۔ اس سیکورٹی کیمرہ آنے سے ہم نے، میں بتاتا چلوں کہ جب پروجیکٹ یہ ہوا ہے، امپلیمنٹ ہوا ہے، تو سب سے پہلے فیز جو اس میں کمپلیٹ کی گئی ہے وہ انفیکٹ اسی پروسیشن کو، اسی روٹ کو اور ان چیزوں کو جو پاس کے ایکسپیرینسز ہیں، جو آپ نے حادثے کا ذکر کیا ہوا کہ وہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوئے، ان کو دیکھ کے پلان کیا گیا۔ اور جو سب سے پہلے ہمارے کیمرے جو فرسٹ فیز میں لگے ہیں، اس میں جو ہمارا مین پروسیشن ہے لاہور کا نثار حویلی سے کربلا گام شاہ تک، تو اس کو کور کیا گیا سب سے پہلے۔ سبسیکوینٹلی فیزز میں پھر یہ پورا شہر اس میں کور ہوا، اور اس میں نہ صرف اس کو روٹ کو کور کیا گیا، جہاں جہاں پہ اس کے ایکسیس پوائنٹس ہیں اس کو پھر وہ لاہور پولیس جو پریکٹیکلی آن فیلڈ آن گراؤنڈ اس کو 1 ٹیئر 2 لیئر 3 لیئر کے اندر اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، کور کرتی ہے، ان چیزوں کو اس میں کور کیا گیا تاکہ نہ صرف وہ فزیکلی پریزنس ہو بلکہ ان جگہوں کو الیکٹرانکلی مانیٹر بھی کیا جائے ہمارے کیمروں کے ذریعے۔ اور وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ مانیٹرنگ کے کوئی مشکوک لوگ آ رہے ہیں یا کوئی مشکوک ایکٹیویٹی اس میں کور کرنی ہے،
وہ ایک چیک ہے پولیس کے اوپر بھی کہ وہ پولیس کی کوئی لیپس نہ ہو جائے, پولیس کی ڈیوٹی بھی یہاں سے ساتھ مانیٹر ہو, اور وہ ان کو دیکھا جائے کہ وہ ایکٹیولی ڈیوٹی پرفارم کریں, اور اگر کوئی ایسی سلیکنس یا کوئی فیل ہوتی تو فوری طور پر. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو بھی آپ نے ریز کیا, اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے جوان جن کو دیکھنا ہے, اور یہ پہلے ہوتا رہا ہے, ٹیلی ویژن اسکرینس پہ یہ فوٹیجز چلتی رہی ہیں کہ عام پروسیشن چل رہا ہے, پولیس اہلکار نیند آ گئی, تھک گیا, جو بھی ہوا, آنکھ لگ گئی اور سویا ہوا ہے, اس طرح الرٹ نہیں ہے, تو آپ اس کو بھی دیکھ کے انفارم کر رہے ہیں پولیس افسران کو کہ وہاں پہ نیگلیجنس ہو سکتی ہے. بالکل. اور اب اس کا ایشو یہ تھا کہ یہاں سے اس کو کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے. اب آپ ہر انڈیویجول کو یہاں سے دیکھ کے کسی فوکل پرسن کو بتائیں گے, پھر وہ ریئیکٹ کرے گا. اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس ٹیلی کام نیٹ ورک اپنا لاہور میں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس دفعہ لاہور, پہلے بھی ہم یہ کرتے ہیں جب سے محرم کو ہم کور کر رہے ہیں, اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کی ہیں, لیکن کمپریہنسولی پچھلے سالوں میں بھی ہم لاہور پولیس کے ساتھ مل کے اس کو کور کرتے رہے ہیں. انہی لیسنس کو لرن کر کے ہم نے جو چیزیں اس میں پچھلے بار کوئی نئی چیز سامنے آئی اس کو ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے. اس میں ہوتا یہ کہ لاہور پولیس جو اپنا سیکورٹی پلان دیتا ہے, ہمارا جو ٹیلی کام نیٹ ورک ہے اس میں LTE ہینڈ سیٹس ہم نے ان کو دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کا کمیونیکیشن جیم ہوگا, لیکن ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کمیونیکیشن ہر اس بندے کے پاس جو وہاں پہ اویلیبل ہے ان پوائنٹس پہ ان کے پاس ہے. ہمارے پاس بائی نیم ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا ہینڈ سیٹ کس کے پاس ہے, اس پوزیشن پہ کون سا نمبر ہے, ڈائریکٹلی امیجیٹلی ہم وہیں پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں مطلب ٹاپ چین سے بتانے کی ضرورت نہیں, تاکہ وہ جو ٹائم ویسٹ ہونا ہے وہ فوراً پتہ لگ جائے, وہیں پہ پتہ لگ جائے. وہیں سے اس کو کیمرے میں دیکھ کے ہمارے پاس ہم وہیں سے اس کو کمیونیکیٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی یہ سلیکٹنس آ رہی ہے, یا اکثر بڑی لمبی ڈیوٹی ہے. اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہیں وہ کمانڈ کا جو آرڈر ہے اس کی پرابلم تو نہیں آئے گی, کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا افسر ہے تو میں اسی کی مانوں گا, آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے. یہ ہمارا کلچر رہ چکا ہے بدقسمتی سے. نہیں, اس کا حل یہ ہے کہ لاہور پولیس کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ, ان کے آفیسرز یہاں پہ تھرو آؤٹ ہمارے پاس شفٹوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کمیونیکیشن کا ایسا کوئی پرابلم ہو, اول تو ابھی اتنے سالوں میں لاہور پولیس کے پروجیکٹ لاہور پولیس کا پروجیکٹ انہی کے لیے ہے. دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر یہاں سے کوئی چیز ڈائریکٹلی آ رہی ہے فوری طور پہ ہوتی ہے. لیکن اس کو پھر بھی کور کرنے کے لیے لاہور پولیس کی اپنے آفیسرز اور ان کے جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ شفٹوں میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر اول تو ایسی کوئی پرابلم آتی نہیں ہے, اگر آئے بھی تو ان کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ. کتنے کیمراز خان صاحب اس وقت چل رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں بھی خبریں ہیں کہ کیمراز خراب ہو گئے ہیں, سرکار فنڈنگ نہیں دے رہی, کیمراز بند ہونا شروع ہو گئے, اتنا بڑا پروجیکٹ اس کے لیے پیسے نہیں دیے تو کیمراز بند ہوں گے. اس وقت کتنے ایکٹیو ہیں ہمارے؟ جی, کیمرے ہم نے تقریباً 100% اچیو کر لیے. جو روٹس کے ہمارے کیمرے ہیں سارے, ہم نے کوئی 1 مہینہ پہلے سے لاہور پولیس کے ساتھ اور فزیکل وزٹس بھی کیے, خود بھی دیکھا جا کے جو پرابلمس تھیں ریموو کی جا سکتی تھیں, کچھ سویپ کر کے کیا جا سکتا تھا ان کو ہم نے, کیونکہ اس وقت موسٹ سینسٹیو ٹائم آف دی ایئر از محرم, اور اس میں پھر یہ آج 9 اور 10 محرم سب سے زیادہ سینسٹیو ہے. ہمارے کچھ کیمرے اس میں ڈاؤن تھے, یقیناً تھے, وہ ہم نے سارے اس پہ جتنا کام کر سکتے تھے اس کو کیا. اور اس کا دوسرا آلٹرنیٹ جہاں پہ چند ایسے ایشوز تھے, چونکہ ہمارا کانٹریکٹر ہواوے ہے, وہ اس کے پروپرائٹری آئٹمز ہیں کچھ ہمارے پاس نہیں تھے, تو ہم نے اب اس کی ریپلیسمنٹ میں ایڈیشنل کیمرے وہاں پہ پورٹیبل کیمرے دے کے ان گیپس کو کور کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پریکٹیکلی روٹ کو اور جو ایکسیس پوائنٹس ہیں ان کو اس پر آپ نے ایڈیشنل کیمراز بھی لگائے اس پورے روٹ پہ جہاں پہ مین مرکزی جلوس نکلنا ہے وہاں پہ؟ کچھ تو وہ لگائے نا کہ جو چند کیمرے میں بتا رہا ہوں کہ ہم 95-96% کیمرے تو ہم نے آن لائن کر لیے سارے. جو 3-4% چند کیمرے بنتے تھے اس لیے ہم نے پورٹیبل کیمرے دیے, ان پوائنٹس کو اس طرح کور کر لیا. پلس ایڈیشنل کیمرے اس طرح دیے کہ لاہور کا جیسے فرسٹ ایئر ہے, سیکنڈ ایئر ہے, تھرڈ ایئر ہے, ڈیوٹی لگ رہی ہے, ان کو ہر پوائنٹ کے اوپر وہ کیمرہ نہیں ہے, تو ان کو اگر کسی گلی میں محلے میں اس کو کور کرنا ہے تو وہاں پہ پورٹیبل کیمرہ دے کے ہم نے وہ وہاں پہ ادھر سے بھی کور کر لیا, تاکہ وہاں جو انٹری ایگزٹ ہو رہی ہے وہ بھی ریکارڈ ہو. اچھا, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ابھی میرے پاس جو پیچھے اسکرینس لگی ہوئی ہیں, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسکرینس یہاں پر موجود ہوتی تھیں اور کام ہو رہا تھا, لیکن جو لاہور کے اطراف کے علاقے ہیں, انٹری ایگزٹ پوائنٹس جو مین ہیں, ان کے علاوہ جو چھوٹے علاقے ہیں, چھوٹی گلیاں ہیں جہاں سے لاہور شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے, کیونکہ اٹس موسٹ سینسٹیو ٹائم آف دا ایئر جس طرح آپ نے خود کہا ہے, تو کیا وہاں پہ بھی اس کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, صرف محرم اپنی جگہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, اس ساری سیکورٹی ڈیوٹی کی ساری ڈپلائمنٹ وہاں پہ ہے, لیکن ہم اوور آل بھی ایک پورا اس کا سسٹم چل رہا ہے. اب ہمارے کچھ لوگ جو ہیں فوکس وہ ان کو ہم نے کیا, اب ایسے وہ محرم کو دیکھ رہے ہیں. جو باقی ٹیم کے لوگ ہیں وہ باقی لاہور کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, جو اپروچ ہیں, جیسے آپ نے انٹری ایگزٹ لاہور کی کا خاص طور پہ ان کو دیکھنا ہے, لاری اڈے کو دیکھنا ہے, اسٹیشن کو دیکھنا ہے, جہاں سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, اس طرح کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. اچھا سر, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس پورا لاہور شہر ہے, کوشش آپ کی ہے کہ میکسیمم جتنا آپ اس کو کیپچر کر سکتے ہیں یہاں پہ کیپچر کریں. طریقہ کار کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ برقی ہڈیارہ میں کوئی مشکوک شخص نظر آ رہا ہے, آپ کو آپ اسپاٹ کرتے ہیں, اہلکار آپ کے پاس یہاں بیٹھے ہیں, ڈپارٹمنٹس کے افسران یہاں پہ بیٹھے ہیں, کس طرح کتنا ٹائم دیا جائے گا کہ ان کو رسپونڈ کیا جائے, وہاں پہ پہنچا جائے؟ امیجیٹلی جیسے نظر آتا ہے وہ ہمارے پاس ہمارے ڈسپوزل پہ جو لاہور پولیس کے ڈولفن ہے وہ ہمارے فرسٹ رسپونڈر ہیں. اوکے. جب بھی ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں یا آئیدر 15 کی کال آتی ہے اور وہاں سے کوئی پبلک خود اطلاع دیتی ہے,
یا کیمروں میں ہم خود چیز یہاں پہ کوئی ایسی مشکوک نوٹ کرتے ہیں جس پہ رسپونڈ کرنا یا فوری طور پہ چیکنگ کرانے ضروری ہے. تو ڈولفن ہے, پیرو ہے, وہ جو بیٹس میں اپنے موو کر رہے ہیں. یہ مشکوک افراد کو نوٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیمراز لگے ہیں, افسوس کی بات ہے کہ کیمراز لگے اور حادثات پھر بھی ہوئے. اچھی چیز یہ ہے کہ کیمراز کی مدد سے لوگ ٹریس بھی ہوئے, لیکن دین دا پبلک سوال یہ کرتی ہے کہ سب کچھ ہو گیا, ڈیجیٹلائزیشن آ گئی, پھر بھی حادثات ہو رہے ہیں. دیکھیں حادثہ جو ہے نا, یہ بڑا اچھا کوشچن آپ کا, اس کے ذریعے میں عوام سے سب کے جو آپ کے لسنرز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی خود کوئی چیز پکڑ کے نہیں دیتی ابھی, یا اس میں اس اسٹیج پہ ہم نہیں پہنچے جہاں پہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی بھی ہو کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے چیزیں ڈائریکٹ آپ پکڑی جا سکے. جتنے ہمارے ابھی کیمرے لگے ہیں وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, کیمرہ آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے لیے ہیومن انٹیلیجنس آپ کے ساتھ ریکوائرڈ ہے. جو ہمارے لوگ ہیں یہ بیٹھ کے اس میں دیکھ رہے ہیں. اب اس میں لمیٹیشن کیا ہے کہ ایک آفیسر جو کیمرہ دیکھ رہا ہے اس کے پاس صرف ایک کیمرہ نہیں ہے کہ وہ سارا بات اسی کیمرے کو دیکھتا رہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ فوراً پکڑ لے. آپ اس کو ہم نے ڈویژن وائز, پولیس اسٹیشن وائز تقسیم کیا ہوا ہے. کسی کیس میں 100 تک کیمرے بھی ایک آفیسر کے پاس ہیں جو مانیٹر کر رہا ہے, تو وہ سائملٹینیسلی 100 کے 100 کیمروں کو نہیں دیکھ سکتا. بالکل ٹھیک ہے, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی یہ ماڈل نہیں ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذمہ کچھ کیمرے ہوتے ہیں, اس میں سے رینڈملی چیزیں دیکھتا رہتا ہے. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, جیسے اگر جمعہ کا ٹائم آ گیا تو مساجد کے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیں گے تمام کیمروں میں. سنڈے کا دن ہے, چرچ میں سروس ہو رہی ہے تو چرچوں کو دیکھنا شروع کر دیا. بینکنگ ٹائم ہے تو بینکوں کی قریب دیکھ رہے ہیں. شام کا ایوننگ ٹائم ہے, کمرشل ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے, کمرشل ایریاز کو زیادہ فوکس کر لیا جاتا ہے. پھر ہم کرائم کو مانیٹر کرتے ہیں, اس سے آپ کے ہاٹ سپاٹس ہمیں پتہ ہیں کہ کن ٹائمز میں کن جگہوں پہ اسٹریٹ کرائم کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ان ٹائمنگ میں ان کیمروں کو فوکس کر لیا جاتا ہے. کیا نفری کم ہے ہمارے پاس, ہیومن ریسورس کم ہے ہمارے پاس, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بات بالکل درست ہے کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, لوگ کم ہیں, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں, بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کرائم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہے ہیں, کرائم جو ہے ایک بڑا کمپلیکس فینومینا ہے, اور جو بہت میگا سٹیز ہو جاتے ہیں اس میں کوئی ایک ریزن نہیں ہوتی کہ کرائم کیوں ہو رہا ہے, ملٹیپل ریزنز ہیں. تو اس میں نا ایک آپ کی ایک اوور آل ایک بڑی اس کو بڑے کینوس پہ دیکھنے کی چیزوں کو ضرورت ہے. کہ اگر آپ کہیں کہ صرف پولیس ہی صرف کام یہ کرے گی, نہیں ہوگی. سوسائٹی میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کرائم ہو کیوں رہا ہے, کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ وہ کرائم کریں. پرٹیکولر ہر کرائم کے ایک اپنی ریزن ہوتی ہے, ان چیزوں کو اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک کمبائنڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں کلیدی رول ہمیشہ پولیس کا ہی رہے گا, کیونکہ انہوں نے ہی ایکٹ کرنا ہے, ان کے ذریعے ہی ساری چیزیں ہونی ہیں. بہت سارے ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس یہاں پہ دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صرف قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے ہمارے پاس موجود ہیں, آپ کے سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں. ابھی ہمارے پاس واسا مونسون چل رہا ہے, واسا کی ٹیم ہمارے پاس راؤنڈ دا کلاک 3 شفٹوں میں آ رہی ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آتی ہے, فوڈ اتھارٹی نے جب اپنا کوآپریشن کرنا ہوتا ہے ان کے نمائندے ہمارے پاس آ کے جاتے ہیں. تمام ڈپارٹمنٹ جو سرکار کے ہیں ان کے لیے سینٹر ہے, اور وہ جو یہاں سے سڑکوں پہ جو آپ کے شہر میں چیز نظر آ رہی ہے, سڑکوں پہ ہے, جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اور ان کو رپورٹس بھی دیتے ہیں. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کا الیکٹرک بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, آپ کا پاور جو سپلائی ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے, تو بیک اپ کیا ہے؟ ہم کتنا عرصہ گزارا کر سکتے ہیں کہ ہمارا الیکٹرک بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, ہم سپلائی منقطع ہو گئی ہے, کتنی دیر تک ہم سروائیو کر سکتے ہیں؟ یہ آج کل کے دنوں میں تو خاص طور پہ یہ ایشو ہے. ہمارے بہت سارے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کیمرے بند ہیں, جس میں ہماری ڈپینڈنسی بھی ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس پہ. اگر اب 8-10 گھنٹے کسی جگہ بجلی نہیں آ رہی ہے تو ہمارا ایک بیک اپ ٹائم ہے, بیٹری ٹائم, جتنی دیر تو بیٹری کر لے گی, اس کے بعد اگر نہیں ہے تو بیک آؤٹ ہو جائے گا. ہم نے اس کو بیک اپ پلان, ایک کنٹینجنسی پلان اپنا رکھا ہوا ہے, اور آلریڈی وہ چیزیں ان پلیس ہو چکی ہوئی ہیں. جنریٹرز ہیں, بیک اپ ہے, کیونکہ 24-48 گھنٹے, اب پروسیشن آج 9 ہے 10 ہے تو 36 گھنٹے اور آپ کو اور چاہیے, اس کا پورا انتظام ہے انشاءاللہ. اس دوران میں خدا نخواستہ سے کوئی آؤٹیجز کا مسئلہ آتا ہے زیادہ بارشوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے, تو وہ کورڈ اپ ہے. یعنی ہمارے جو یہاں پہ جوان بیٹھے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, افسران بیٹھے ہیں, وہ تھرو آؤٹ 24 گھنٹے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہاں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ تو ہمارے پاس 2-3 ٹیئرز کے اندر بیک اپ پلانز ہیں, اویلیبل ہیں, انسٹالڈ ہیں, یو پی ایس ہے, جنریٹر ہیں, جو آن اسپاٹ ہے. ہاں جی, آن اسپاٹ میں کیمرے کی بات کر رہا ہوں. اس سسٹم انشاءاللہ ادھر سینٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں پہ ہوتا ہے چونکہ فیلڈ میں مختلف علاقوں کی لائٹ چلی جاتی ہے, کوئی بریک ڈاؤن آ گیا, کچھ آ گیا, تو وہاں پہ کیمرے کی ایک بیٹری ہے, لائف ہے, تو وہ چلتی ہے. اس کے بعد تو ہم نے جنریٹرز ہر جگہ پہ. نارملی ہم ایک چیز جاننا ضروری ہے کہ ایک تو پولیس اہلکار بھی وہاں پہ تعینات ہے, دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی لوگ وہاں پہ تعینات ہیں, وہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. کیمرہ اس کے علاوہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک تو مین سڑک ہے, مین گلی ہے, مین پاتھ وے ہے, وہاں پہ پولیس اہلکار بھی کھڑا ہے, تلاشی دے رہا ہے, چیک کر کے جا رہا ہے. کیمرہ اور کیا دیکھتا ہے؟ کیمرہ نہیں دیکھتا, ہیومن انٹیلیجنس ہے. آپ کے سامنے روٹ ہے, روٹ آپ نثار حویلی سے آج رات کو
बरामद हो जाएगा और इसने कल शाम को मगरिब को करबला गाह में शाह पे जाके पहुंचे होना। इस सारे दिन में रूट पे एक एक्टिविटी चल रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबीलें लगी हुई हैं, कोई इरिटेंट रूट पे ना हो वो पहले से आइडेंटिफाई हो जाए, कोई पत्थर पड़े में खुदा ना कोई शरारत हो जाए तो ऐसी चीज़ें रिमूव कर दी जाए, किसी ने कूड़ा फेंक दिया है तो कल को जब जुलूस उस जगह पहुंचता है तो वो एक मुश्किल एक होता है या नाखुशगवार उससे एक फीलिंग होती है, इस तरह की चीज़ें हैं। आपकी डस्टबिन पड़ी हुई हैं, उस डस्टबिन की सफाई होनी ज़रूरी है। वो आम दिनों में तो ठीक है, लेकिन आज रूट के लिए आपको ऐसे कोई भी सिक्योरिटी इरिटेंट है उसको वहाँ से रिमूव करवाना है, तो वो हमारे कैमरों से हम मुसलसल उस रूट को मॉनिटर करके चीज़ें हैं। क्या अतराफ में जो बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों को भी मॉनिटर किया जा रहा है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि पत्थर पड़े हो सकते हैं, गंद पड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है? स्पेसिफिकली किया है। अब ये जो आप टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, जब हम पहले भी ये चीज़ें किया करते थे, हम फिजिकली गलियों में तो फिर रूट देख लिया, एक एक रूफ टॉप पे आप नहीं देख सकते, बिल्कुल ठीक। यहाँ से जहाँ जहाँ हम देख सकते थे हमने वो चीज़ें की और रिमूव भी कराई हैं। बहुत जगहों पे ऐसी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, किसी ने सेकंड फ्लोर करना था, ऊपर ईंटों का ढेर लगा के रखा हुआ है, बजरी रखी हुई है, कुछ भी रखी हुई है, कहीं पे कोई शरारत हो जाए, ऐसी मजाक में बच कर दे, कोई बच्चा कर दे, उसको गलत मतलब ले लिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो सारी चीजें बड़ा नुकसानदेह सिचुएशन हो सकती है। वो जो हमने रूट पे जहाँ जहाँ हमारी विजिबिलिटी थी हम कर सकते थे, हमने वो करके लाहौर पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म करके वो चीज़ें ऑलरेडी रिमूव करवा दी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह उन्होंने बताया कि हम तमाम तर चीज़ें को चेक कर रहे हैं, हर शख्स को चेक कर रहे हैं, जितनी कोशिश हो सकती है, जितना बेहतर काम हो सकता है वो चेक कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम फलसफे शहादत को याद कर रहे हैं, इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को याद कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। खुदा ना खास्ता कोई हलचल होती है तो सब्र करें, रुकें और पुलिस के साथ ताउन करें। दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। 24 घंटे यहाँ पे काम हो रहा है। एक सवाल मुझे बार बार लोगों ने कहा कि ये सवाल पूछना चाहिए, वो सवाल भी पूछते हैं कि खुदा ना खास्ता ब्रेक डाउन हो जाता है, बिजली आजकल बहुत ज़्यादा जा रही है, तो क्या 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही होगी? मॉनिटरिंग यहाँ पे हो रही होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, ब्रेक बैक फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं मुहर्रम अल हराम के हवाले से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पुलिस एहलकार बाहर तैनात किए गए हैं। इस वक्त DIG ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि 2010 में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद हर साल हमने ये देखा कि मज़ीद सिक्योरिटी की गई। DIG साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था 2010 में करबला गाह में शाह के बाद, और उसके बाद से मुसलसल, एक तो ये बात दुरुस्त है कि हम तवील अरसा वॉर ऑन टेरर में हम हिस्सा रहे और मुसलसल ही देखते रहे, अब पुलिस के लोगों ने अपनी जानें दी। इस वक्त सिचुएशन क्या है हमारी? और क्योंकि अभी हालिया दिनों में खबर सामने आई थी कि रेलवे स्टेशन से पुलिस ने एक मशकूक अपराध को पकड़ा है, तो ये मुहर्रम अल हराम के हवाले से जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है आपके लिए, बड़ा हाई अलर्ट रहते हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि 2010 जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट था। बहुत अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ, बल्कि 2-3 हादसा हुए। और उसके बाद एक ना सिर्फ ये जो हमारा गन गार्ड और गेट कहते हैं ना, 3G सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है कि गन्स लगा दें, गार्ड लगा दें, गेट लगा दें। इसके अलावा हमने इसकी हिकमत अमली में बहुत तब्दीलियाँ की हैं। उसमें आप देखें 2010 से लेके जो हमारी हमने सफ़र तय किया है, लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बहुत इम्प्रूव किया, सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, एक पूरी हिकमत अमली नहीं दे दी है, स्ट्रेटजी। और हम अब सिर्फ यही नहीं करते बल्कि और बहुत से एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। जैसे ये जो हमारी ना सिर्फ अब सिक्योरिटी के हवाले से हम देख रहे हैं, बल्कि अब वेन्यूज़ के आउटसाइड बड़ी नज़र को हमने बढ़ाया हुआ है। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि स्पॉट डिसाइड किया जाता था और उसी के अतराफ उसी को सिक्योर करने की कोशिश होती। अब ऐसा नहीं है। अब लाहौर में 54 एंट्री पॉइंट्स हैं लाहौर पूरे में, बिल्कुल, जिसमें मेन आर्टरीज तो आप जानते हैं जी हाँ कि वो मोटरवे से भी आप आ सकते हैं, जीटी रोड से भी आप आ सकते हैं, शेखुपुरा रोड से भी की तरफ से भी आ सकते हैं, शेखुपुरा से भी आ सकते हैं, गुजरांवाला से भी, और अब सियालकोट का मोटरवे भी चल पड़ा। ये तो वो एक नोन जगह हैं। इन तमाम नोन जगहों को अब जो कवर किया गया है पिछले कुछ सालों से, वो बहुत बड़ी एक अल्लाह की नेमत भी हमारे लिए, क्योंकि उस सिस्टम को हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं। वो है PPIC3, जिसको आप सेफ सिटी अथॉरिटी कहते हैं। PPIC3 का जो पंजाब पुलिस का प्रोजेक्ट है, ये बड़ा कामयाब है। इन तमाम जो मेजर एंट्रीज हैं, इनकी एक एक एंटर होने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल, उसकी नंबर प्लेट, उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। और अब हमारे पास उसमें एप्लीकेशन मौजूद हैं कि पहले होता था मुसाफिरों को नजरी मिलाप से चेक करते थे, किसी को नीचे उतार दिए। अभी हम उसका ID कार्ड नंबर ही फीड करते हैं, तो हमें उसकी पूरा डाटा बेस, उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड
سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. پازیٹیو سائن ہے جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی جاتی ہے, یہ اصل ڈیجیٹلائزیشن جس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. جی, تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کربلا گامے شاہ کی سیکورٹی صرف نصارہ ویلی سے لے کے کربلا گامے شاہ تک نہیں ہونی, بلکہ وہ کانسٹیبل جو ای پولیس پوسٹ پہ کھڑا ہو کے چیکنگ کر رہے, چاہے وہ کانا کے ایریا میں, چاہے وہ ٹھوکر نیاز پہ ہے, چاہے سیالکوٹ محمود بوٹی پہ کھڑا ہے, وہ بھی اس سیکورٹی کی طرف آگمنٹ کر رہا ہے, اس کو انہینس کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جتنے بھی روٹس ہیں اس پہ جتنے لوگ رہتے ہیں 2 طرح کی ان کی رجسٹریشن کی ہے. اچھا, پنجاب پولیس نے بہت امپرومنٹ کی ہے ای پولیسنگ کی طرف, اور موجودہ ہمارے آئی جی صاحب جو پنجاب ہیں ڈاکٹر شعیب دستگیر صاحب ہیں, یا سی سی پی لاہور ذوالفقار حمید صاحب ہیں, وہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم الیکٹرانک پولیسنگ کو امپروو کریں, کیونکہ ہیومن پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جی, دیکھیں ہیومن انٹیلیجنس سے, ہیومن پولیسنگ سے سب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جو 3G میں کہہ رہا تھا نا, جی ہاں, گن, گارڈ اور گیٹ, یہ تو آپ نے لگا لیے, لیکن آپ نے اس بندے کو گن, گارڈ اور گیٹ تک پہنچنے نہیں دینا. اس کے لیے ہمارے جو اینٹی ایگزٹس پہ چیکنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم روب کی مدد سے, ہمارا جو ایک سافٹ ویئر ہے جس میں تمام لاہور کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پرائیویٹ امپلائیز ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ورکرز ہیں, چاہے وہ کوک ہے, چاہے گھر کا گارڈ ہے, چاہے وہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں, ان کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں, اور بڑی فاسٹ سپیڈ سے ہم ان کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے کہ ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ایسے جو کرمنل ریکارڈ والے بھی آ کے لوگوں کے گھر میں نوکری کر رہے تھے, تو وہ اب لوگ اس میں شہری جو ہے وہ آپ کے جو چینل کی وجہ سے ہم کی طرف سے ہم یہ میسج بھی دیں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی کوک ہے, کوئی گارڈ ہے, کوئی بھی اجنبی ہے, تو آپ اس کو پولیس کے ساتھ ضرور رجسٹرڈ کریں. چونکہ ہمارا سافٹ ویئر ہے, ہمارے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو گارڈ یا کوک ہے ہو سکتا ہے کہیں اور کرمنل ایکٹیویٹی کر کے یہاں پہ آئے ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ بتا رہے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے رجسٹر کروانا ہے کہ اس کا پتہ لگ جائے آپ کے گھر میں وہ کتنا زیادہ آپ کے لیے کتنا زیادہ محفوظ ہے. یہ بھی تو آپ کو پولیس بتائے گی آپ کی حفاظت کے لیے. آپ دیکھیں کسی دور میں اگر آپ نے چیک کرانا ہے تو ہم اس کے ساتھ پرچہ اطلاعی لگا کے اس متعلقہ ضلع میں بھیجتے تھے, پھر چیک کرواتے تھے وہاں کی دے بک سے کہ اس کا کوئی اپنے گاؤں میں ریکارڈ تو نہیں ہے. ابھی تو پنجاب پولیس کا ایک کلک آف بٹن سے آپ کو بتا سکتی ہے کہ بھائی آپ جو نیا کوک, گن مین یا کوئی بھی جو آپ گارڈ وغیرہ رکھ رہے ہیں یا ڈرائیور رکھ رہے ہیں, اس کا تو کرمنل ریکارڈ ہے. ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ قتل کر کے آیا ہو, کوئی اس کے چائلڈ مولسٹیشن کی بیک گراؤنڈ ہو, کوئی اور کس قسم کی اس کی ہو سکتی ہے, تو آپ کے بچے غیر محفوظ ہوں. ویری امپورٹنٹ, یہ بڑا ضروری ہے. تو ہم اس محرم کے حوالے سے پرائیویٹ امپلائیز جتنے بھی اس علاقے میں, ان کو بڑی فاسٹ پچھلے 2-3 مہینوں سے ہم نے کرونا جیسے ہی وہ سبسائڈ کیا تو ہم نے ان کی رجسٹریشن کی. اچھا, ابھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو روٹس ہیں اس پہ جو رہائشی ہیں, جو کمرشل جگہ ہیں, وہاں پہ بھی جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی رجسٹریشن بھی ہوئی ہے. ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ یہی لوگ رجسٹریشن کرواتے ہوئے ریزسٹنس شو کی جاتی تھی. اب لوگ کہتے تھے کہ پولیس بہت تنگ کرتی ہے, یہ عمومی طور پہ ایک تاثر ملتا تھا. اب وہ ایسا تو نہیں ہے. ابھی تو سلطان آپ اپنے گھر جائیں, آپ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ آن کریں اور خود رجسٹرڈ کر دیں اپنے نوکروں کو. کچھ آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں, آپ خود جا کے خود اپنے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو پولیس اسٹیشن. ویری گڈ, ابھی تو کمینڈیبل سر, آنیسٹلی کمینڈیبل. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹیننٹ رجسٹریشن سسٹم ہے پورے لاہور میں کسی بھی جگہ پہ اگر کرایہ دار رہتے ہیں تو مالک مکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پولیس اسٹیشن کے ساتھ رجسٹرڈ کرے. بالکل ٹھیک ہے. پراپرٹی ڈیلرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں. اب اس سچویشن میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اٹھتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں, اب 9ویں 10ویں محرم خاص طور پہ یوم عاشور پہ جب باہر یہ شبیہ ذوالجناح نکل رہا ہے اور جلوس نکل رہے ہیں, عزاداری ہو رہی ہے, لوگ بڑی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں, ایک خوف کی فضا کیوں ہے ابھی بھی؟ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ اور میں نے بھی بتایا کہ 2010 میں وہ افسوسناک حادثہ پیش آیا, اس کے بعد سے اب 10 سال کا سفر, ہم نے طویل سفر وہ طے کیا ہے اور کامیابی حاصل کی, اللہ کا شکر ہے, جانیں دی, خون دیا, سب کچھ دیا, ابھی بھی خوف کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے جی کہ دیکھیں ایک تھریٹ پرسیپشن تو ہے نا. اس کی وجہ ہے کہ جو جس نے کوئی برا کام کرنا ہے, جو بیڈ گائز کہتے ہیں, کوئی کرمنل ہے, کوئی ٹیررسٹ ہے, اس کو تو ایک موقع چاہیے. ایک کسی جگہ پہ چھوٹا سا بھی لیپس ہوگا تو اس لیپس کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تبھی ابھی ہم جو کانسیپٹ پہ کام کر رہے ہیں سیکورٹی کا پیراڈائم, وہ ہے ٹارگٹ ہارڈننگ کانسیپٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں نا کربلا گامے شاہ میں ایک واقعہ تو ہوئے. اب کربلا گامے شاہ کی سیکورٹی ہم یہاں تو کریں گے, یہاں تو زیرو بالکل فول پروف سیکورٹی ہوگی, گارڈز لگے ہوں گے, گن لگی ہوں گی, پولیس مین کھڑے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو چاروں طرف سے ایک طرح نہیں 3 ٹیئرز میں بند کریں گے. وہ تو ہے, لیکن اس چیز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ کوئی برا انسان جب دہشت گرد اس موقع پہ پہنچ نہ پڑے, اس کی پوری چیکنگ جو ہے وہ لاہور کے آؤٹر پیرامیٹرز میں بھی ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو لاری اڈے ہیں, جو بس سٹاپس ہیں, یہ سب پولیس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اب آپ اگر کسی جگہ پہ جائیں گے
کسی بھی بس ٹرمینل پہ اگر آپ ٹکٹ خریدیں گے تو آپ کا ID کارڈ کی مدد سے فوری ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی ملٹی فیسٹڈ ہے, بڑی اس کے زیادہ ڈیمینشنز ہیں. ہم نے نہ صرف ایک وینیو کو سیکیور کیا ہوا ہے بلکہ اس وینیو کے آنے والی ہر تھریٹ کو ہم نے رول آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح پچھلے کئی سالوں سے محرم الحرام بڑا امن کے ساتھ گزرا ہے, اس طرح گزرا, لیکن اس مرتبہ ایک نیا چیلنج بھی آپ کو, ایک نئی ذمہ داری بھی آپ کو دی گئی, وہ ہے کووڈ-19 کی سچویشن. کچھ SOPs بنا کے دیے گئے ہیں جو آپ کی طرف سے بھی SOP سامنے آئے ہیں. اس پہ کیا بتایا گیا پولیس والوں کو, آپ کے اہلکاروں کو جو وہاں پہ موجود ہیں؟ جی بالکل, میں ابھی آپ سے جب آپ نے مجھے فون کیا تو اس ٹائم میں پام اسٹریٹ میں موجود تھا, تو میں وہ پرانی انارکلی کے علاقے میں, تو بڑا ٹریڈیشنل جلوس ہے اس کو میں چیک کر رہا تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پہ تمام پولیس والوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. ہم نے ان کو بتایا کہ جب بھی آپ سوشل ڈسٹنس ہونا چاہیے, جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں وی آر سٹنگ ود اے سوشل ڈسٹنس, تو ٹھیک ہے کہ یہ آپ نے ماسک نہیں پہنا, لیکن جو ہی آپ کسی کراؤڈ میں جائیں تو آپ کو آپ کو ماسک پہننا چاہیے. ہمارے تمام پولیس مین جو ہے وہ ماسک پہن کے فیلڈ میں ڈیوٹیز کر رہے ہیں. اس طرح میں اہل تشیع کو دیکھ نہیں, وہ بھی یوز کر رہے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ پہلے سبیلیں لگی ہوتی تھیں وہاں پہ ہینڈ سینیٹائزر بھی پڑے ہوئے. ایک پازیٹیو چیز ہے. جی بالکل پازیٹیو چیز ہے. اور عزادار جو ہیں وہ بڑے کوآپریٹو ہیں ہمارے ساتھ, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے اگر بیماری پھیلے گی تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں سیکنڈ ویو آ جائے کرونا کی. بہت سے ملکوں میں سیکنڈ ویو آئی ہے, اور مجھے خوشی فیل ہوتی ہے کہ جہاں پہ لوگ عزاداری کر رہے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ اس بات سے بالکل آگاہ ہیں کہ اگر کرونا پھیلتا ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا نہیں, اور پبلک ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک چیز ہے یہ بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ DIG آپریشن اشفاق احمد خان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. ہماری دعا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, جب میں نے ان کو فون کیا تبھی مصروف تھے, آج مصروفیت سے ٹائم نکالا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ کی بات عوام تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. بڑے انپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں, لیکن عوام کا کوآپریشن اگر پولیس کے ساتھ نہیں ہوگا تو کام بہتر نہیں ہو سکتا. ناظرین پروگرام میں بات کر رہے ہیں سیکیورٹی ارینجمنٹس کے حوالے سے. آپ کو پروگرام کے آغاز میں سیف سٹی کنٹرول روم کا وزٹ کروایا اور دکھایا کس طریقے سے شہر کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہیں, مال روڈ کے پاس موجود ہیں, اور یہاں پہ جو شبیہ ذوالجناح ہے وہ برآمد ہو چکا ہے. جلوس نکل رہا ہے, عزاداری کر رہے ہیں, فلسفہ شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے. امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو کربلا میں اپنے نانا کے دین اور اپنے دین کے لیے جو قربانیاں دی اس کو یاد کی جا رہی ہے. لیکن اس تمام تر حوالے سے سیکیورٹی کو کیا پلان ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. کاظم صاحب موجود ہیں, SP کاظم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. جاننا یہ ضروری ہے کہ 2010 میں جو ایک واقعہ ہوا اس کے بعد ایک خوف کی فضا قائم ہو گئی, اور پچھلے کئی سالوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ بڑے پرسکون طریقے سے, پرامن طریقے سے محرم الحرام کی جو تقریبات ہیں وہ گزر جاتی ہیں. شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے, اختتام پذیر ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی ایک خوف کی علامت ہوتی ہے. اس تمام تر حوالے سے اور موجودہ سچویشن سے سیکیورٹی کو کیسے پلان کیا ہے؟ جی سیکورٹی پلاننگ جو ہے یہ ہمارے DIG صاحب آپریشنز لاہور کے آفس سے باقاعدہ اس پہ ایک اسٹڈی میٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد سیکورٹی پلان تیار کیا جاتا ہے. ہمارے DIG آپریشنز آفس میں سیکورٹی برانچ ہے, اس پہ سیکورٹی پلان تیار کر کے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پھر ہم آن فیلڈ گراؤنڈ پہ کرتے ہیں. تو وہ سیکورٹی اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ یہاں پہ خود موجود ہیں, تو تمام تر روٹس پہ SPs خود موجود ہوتے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ CCPO صاحب لاہور ذوالفقار حمید صاحب اور DIG صاحب آپریشنز کی خصوصی ہدایات ہیں کہ تمام جو پروسیشنز ہیں, جو بڑے جلوس ہیں, ان پہ SPs خود موجود بھی ہوتے ہیں, مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں, اور تمام ڈیوٹیز کو الرٹ چیک بھی بریف بھی کرتے ہیں. تو کتنا سینسٹیو ایشو ہے یہ, کیونکہ ماضی میں ایک افسوسناک واقعہ ہو چکا, اور ابھی حال ہی میں جو خبر سامنے آئی کہ لاہور ریلوے اسٹیشن سے مشتبہ افراد کو پکڑا گیا. ایسی سچویشن میں, کیونکہ بڑا ہیکٹک روٹین ہے یہ آپ لوگوں کے لیے, بڑی ذمہ داری ہے, پورا سال ہم آپ پہ تنقید کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان دنوں میں تنقید بھی آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے اور آن گراؤنڈ بھی رہنا پڑتا ہے. عوام کا رسپانس کیسے ہے؟ دیکھیں, عوام کا رسپانس ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کا اس طرح اس اینگل سے پتہ نہیں ہوتا, تو وہ ڈیفینیٹلی کچھ بات کہہ دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. تو یہ پروفیشنلزم نہیں ہے کہ اس کو ہم ریئیکٹ کریں. ہم ان کی بات سنتے ہیں, ان کو فیس کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم اپنی ڈیوٹی, جو ڈیڈیکیشن ہے, جو پروفیشنلزم ہے, اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور یہی صورتحال ادھر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی جوان اور کوئی بھی ہمارا آفیسر جو ہے وہ اس خوف کے ساتھ نہیں ہے. ہم پاکستان کے شہریوں کو ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں, ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے
ہم یہ پروفیشن میں آئے ہیں اور انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ آئی جی صاحب پنجاب کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ لاہور پولیس اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہے. یہ بتائیے کہ کتنے لیئر سیکیورٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو تمام 4 لیئر سیکورٹی ہے اور جو تمام پوائنٹس ہیں, جو انٹریز ہیں, جو گلیاں ہیں, وہ ہم نے پلگ کی ہوئی ہیں. ان میں جو ریزر وائر ہے وہ لگائی گئی ہے, بیریئرز لگائے گئے ہیں, کناتیں لگائی گئی ہیں اور اس طرح اس کو جو ہے وہ سیکیور کیا گیا. یہ بتائیے گا یہ جو آپ کا علاقہ ہے, جو آپ کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے کہ اس علاقے کی مانیٹرنگ آپ نے کرنی ہے, تو یہاں پہ کتنے اہلکار تعینات ہوں گے؟ یہ 11.5 ریزروز ہیں, ایک ریزرو میں 20 جوان ہوتے ہیں. اس پروسیشن کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ ڈپیوٹ کی گئی ہے نفری. 11.5 ریزروز ہیں اور 2 SHOs ہیں, 2 SDPO صاحبان ہیں اور تمام اپر سبارڈینیٹس ہیں. یہ تمام لوگ آن گراؤنڈ موجود ہیں. آن گراؤنڈ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں, کسی بھی گلی میں, کسی بھی چوک میں تمام لوگ کھڑے ہیں اور ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور انٹری جو ہے وہ بین کی ہوئی ہے تاکہ سوائے انٹری پوائنٹس کے کوئی جلوس میں کوئی اجنبی بندہ داخل نہ ہو. اس انٹری پوائنٹ پہ انسان چیک ہو کر آتا ہے. انٹری پوائنٹ جو ہے وہ اس سے چیک ہو کے آتا ہے, چیکنگ کے بغیر نہیں آ سکتا. کتنی مرتبہ وہ چیک ہو رہا ہے؟ 4 لیئر سیکورٹی. وہ ہر لیئر میں یعنی وہ چیک ہو رہا ہے, 4 مرتبہ چیک ہو کے وہ پھر اندر آتا ہے. پھر اندر آئے گا. ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی ابھی, آپ نے کہا کہ ہم تمام لوگ اپنے شہریوں کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ میرا جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پولیس کو نشانہ بنایا گیا, پولیس کے افسران سے لے کے جوانوں نے شہادتیں دیں, اپنی زندگی کی بازی لگائی صرف لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے. تو جب خاص طور پہ 9ویں 10ویں محرم کا یہ وقت آتا ہے, یہ دن آتے ہیں, کیونکہ بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں, جوانوں کا مورال کیسے ہائی رکھتے ہیں؟ دیکھیں سر, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اگر ہم اس کا جو براڈر کر لیں, اسپیکٹرم اس کا بڑھا دیں, تو یہ محرم کے جلوس بھی ہیں, اس کے علاوہ داتا صاحب کے جو مزاج پہ بھی, عرس پہ بھی, اور 12 ربیع الاول پہ بھی, اور عام زندگی میں بھی جب دہشت گردی کے ناکہ جات رکھتے رہے ہیں. شیرا کوٹ کے ناکے پہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ ادھر سے ناکے پہ بلاسٹ ہوا ہے, ٹھیک 5 منٹ بعد ان کی لاشیں جو شہداء ہیں پولیس کے, ان کی لاشیں اٹھا لی گئی اور پوزیشن سنبھال لی گئی. بالکل ایسے ہی ہے. اسی جذبے کے ساتھ شکر الحمدللہ آج بھی لاہور پولیس جو ہے بلا تفریق, کسی مذہبی گیدرنگ ہو, مارکیٹس ہوں, کرونا کا جو خدشہ ہو, کسی بھی جگہ پہ اسی طرح ہی بلا تفریق جو ہے, ایون کہ چرچز ہوں, ہم سب کے لیے جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کرتے ہیں اور بغیر جان کی پرواہ کیے ہوئے لاہور پولیس جو ہے یہ کار خیر سر انجام دے رہی ہے. اچھا, ایک تو آج فلسفہ شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے, اس واقعے کو یاد کیا جا رہا ہے, اور اسی واقعے کی یاد میں سب کچھ ہوتا ہے. اس واقعے کا ایک میسج یہ تھا کہ ہم سب کو اکٹھے رہنا ہے, اتحاد کی بات کی گئی, صبر کی بات کی گئی. لوگ آپ کو سن رہے ہیں, پولیس کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم بھی بہت تنقید کرتے ہیں, تنقید ہوتی ہے, تنقید بنتی ہے. لوگوں کو کیا کہیں گے جن کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے مسائل آتے ہیں؟ جی بالکل, سیکورٹی کی وجہ سے جو مسائل ضرور آتے ہیں, لیکن میں یہی میسج دوں گا کہ یہ جو پولیس ہے آپ لوگوں کے لیے کام کرتی ہے, آپ لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہے. اگر کسی کو اکا دکا شکایت ہو کسی جگہ پہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادارہ غلط ہے. ادارہ تو آپ کی سہولت کے لیے بنایا گیا, افرادی طور پہ غلطی, انڈیویجول غلط ہے, جس کا احتساب ودن دی ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ودن اور پلیٹ فارم بھی ہے, اس سے اس کا احتساب کیا جانا چاہیے اور ہوگا. بہت بہت شکریہ. کاظمی صاحب ایسا موجود تھے. ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ عوام کی جو بڑی تعداد ہے آزادار وہ یہاں سے گزر رہے ہیں, اور پولیس کے اہلکار بالکل پیچھے بھی موجود ہیں. یہ رسی اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ کوئی شخص اس کو کراس نہ کر سکے. بتایا گیا کہ آپ نے اس حدود کے اندر رہنا ہے. اس کے پیچھے پولیس کی موبائل جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ گزر رہی ہے تاکہ بالکل ساتھ ساتھ روٹ کے رہا جا سکے. پولیس کی نفری جو ہے, یہاں پہ لوگ اہلکار جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں. 4 لیئر سیکیورٹی یہ بنائی گئی ہے. جو پہلا بیریئر ہے, اگر کیونکہ اب ہم 4th لیئر سیکیورٹی کراس کر اندر آئے ہیں, یہ وہ پہلا بیریئر
4تھ بیریئر ہے, اس کے بعد ایک بیریئر ہے, پھر اس کے بعد ایک بیریئر, اس کے بعد پہلا بیریئر آتا ہے. یعنی یہ 4 بیریئرز کراس کرنے کے بعد آپ کو جو روٹ ہے جلوس کا وہاں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں. 4 مرتبہ آپ کو چیک کیا جائے گا. ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک اہلکار وارڈنز یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو ٹریفک کو روک دیتے ہیں. جہاں سے بھی جلوس گزرنا ہے وہ ان راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے ٹریفک میں تاکہ خلل نہ آئے. ان کو آلٹرنیٹ راستے دے دیے جاتے ہیں اور عزاداروں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ عزاداری کریں اور جلوس کے راستے کے ساتھ چلے جائیں. اب جس طرح دیکھیں یہ مین جو شاہراہ تھی وہاں سے راستہ کراس کر لیا گیا ہے تو آگے کنات لگا کے راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ اس کے بعد کوئی شخص یہاں پہ داخل نہ ہو سکے. تو پراپر ایک میکانزم بنایا ہے پنجاب پولیس نے جس میں باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی شامل ہیں. سیکیور کیا جا رہا ہے, سیف سٹی کیمرا سے ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. ضلع انتظامیہ میں کنٹرول روم بنایا گیا ہے, وہاں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی مشتبہ شخص کی نشاندہی ہوتی ہے تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ فل فور حرکت میں آتے ہیں. آج 9ویں محرم الحرام ہے. آج شام کو جو مرکزی جلوس ہے آج رات کو یوم عاشور کا وہ مبارک حویلی سے برآمد ہوگا اور کل شام کو جا کے وہ نثار حویلی میں اختتام پذیر ہوگا. کچھ لوگوں سے جان لیتے ہیں کہ جو عزادار یہاں پہ موجود ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے لگے. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیا نام ہے بھائی؟ اکرام. اکرام بھائی, سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. نارمل حالات میں ہم نے زیارت کی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی بھی. ہماری حکومت پنجاب نے کافی ادھر انتظامات کیے ہوئے ہمارے لیے, سب کے لیے. تنگی تو نہیں آئی کوئی؟ کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں آئی. چیکنگ ہو رہی ہے. چیک کیا گیا آپ کو؟ چیک کیا گیا. کتنی دفعہ چیک ہوئے؟ 2 دفعہ ہم لوگ چیک ہوئے ہیں اندر آتے ہوئے کیونکہ آگے زیارت تھی اس وجہ سے. باقی ہماری بائک وغیرہ بھی ساری باہر ہیں اور بڑے اچھے انتظامات ہیں یہاں کے. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. یہ آپ نے گفتگو سنی ہے جی. ہمارے یہاں کے شہری ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ بڑی اچھی انتظامات ہیں اس مرتبہ سیکیورٹی کے. ایک اور فیملی یہاں پہ آئی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم کیا السلام. نام ہے آپ کا؟ حسن. حسن بھی کیسی اوور آل سیکیورٹی ہے یہاں؟ سیکیورٹی ٹھیک تھی, کافی بہتر تھے یہاں پہ نا, انتظام انہوں نے صحیح کیے ہوئے تھے. پہلے پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ پرابلمز آئیں لوگوں کو, اس مرتبہ تو نہیں, اس دفعہ کوئی پرابلم نہیں آئی بلکہ بڑا اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور بڑی اچھی سیکیورٹی رہی ہے. آپ فیملی کے ساتھ؟ ہاں جی فیملی کے ساتھ ہیں بالکل. خواتین بھی آپ؟ جی جی بالکل. بار بار چیک ہوئے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی, انہوں نے چیک کر کے انہوں نے اندر آنے دیا, ایسے نہیں آنے دیا. آپ کے حساب سے اچھے انتظام؟ جی بالکل. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. سیکیورٹی کیسی تھی بھائی؟ سیکیورٹی زبردست ہے. زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں بالکل تنگ. چیک کر کے بالکل صحیح طرح چیک کیا بالکل. ٹھیک ہے, ویری گڈ. میڈم کیسی سیکیورٹی تھی؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے سیکیورٹی. تنگ تو نہیں کر رہے پولیس؟ نہیں صحیح. چیک کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر؟ ہاں جی, ہر ایک کو چیک. لیڈی کانسٹیبلز موجود ہیں؟ جی ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جی. خواتین کیونکہ عزادار بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں, ان کے لیے لیڈی پولیس کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. تمام لوگوں کو چیک کرنے کے بعد ہی اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جلوس جاتا جا رہا ہے اور یہ تمام جو راستے ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. کہیں خاردار تاریں لگائی گئی ہیں, کہیں یہاں پہ کناتیں لگائی گئی ہیں, آگے انہوں نے بیریئرز رکھے ہیں اور تمام لوگوں کو 4 لیئر سیکیورٹی سے گزر کے اندر آنے کی اجازت ہے. پولیس کی جانب سے بڑی تعداد میں افسران خود یہاں پر موجود ہیں. جو ایس پی ہیں وہ خود یہاں پہ موجود ہیں, ڈی ایس پیز یہاں پہ موجود ہیں, ایس ایچ اوز یہاں پہ موجود ہیں, نیچے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. بھائی کیسی ہے سیکیورٹی؟ السلام علیکم جی. سیکیورٹی بہت بہتر ہے اس دفعہ, انتظامات بہت اچھے ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ لوگوں کو کافی مشکلات ہوئی تھیں لیکن اس دفعہ اس سے کافی بہتر انتظام. کوئی تنگی کا سامنا نہیں فی الحال تو کوئی ایسا. اور چیک کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ؟ بالکل. ایسے تو نہیں ہے کہ چیکنگ کے بغیر جانے؟ مختلف چیک پوسٹ پہ چیک کر رہے ہیں. چیک کر رہے ہیں, آپ مطمئن ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ آپ نے شہریوں کی گفتگو سنی. السلام علیکم. سیکیورٹی کیسی رہی ہے جی؟ بیٹا بہت اچھی ہے. اچھی سیکیورٹی ہے. چیک کر رہے ہیں سب کو. ایسا تو نہیں ہے کہ چیک کیے کے بغیر؟ نہیں کوئی بھی. چیکنگ کے نام پہ تنگ تو نہیں کر رہے؟ نہیں بالکل اچھا انتظام ہے. بہت اچھا انتظام ہے. مولا آپ کو بھی زندگی تندرستی دے, جزا دے. آمین. بہت شکریہ. یہ ہماری ماں تھی جی, ان کی گفتگو بھی آپ نے سن لی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ بڑے اچھے انتظامات ہیں سیکیورٹی کے, تمام لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور چیکنگ کے بغیر کسی کو جو روٹ ہے جلوس کا اس پہ آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لوگوں کی آپ نے گفتگو بھی سن لی ہے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو آن گراؤنڈ جو پولیس افسران ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ان کی گفتگو بھی سنیں. وہ تمام لوگ وہی کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے جو 9ویں اور 10ویں محرم کے جلوس ہیں وہ اختتام پذیر ہو جائیں, پرامن رہے اور
जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं और आपने गुफ्तगू सुनी है यहाँ पे लोगों की, वो भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मौजूद है। आगे चलते हैं तो DC ऑफिस में जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने भी कंट्रोल रूम बनाया, जिस तरह हमने आपको सेफ सिटी ऑफिस का दौरा करवाया, दिखाया कि किस तरीके से वहाँ के कंट्रोल रूम को ऑपरेट किया जा रहा है, किस तरह वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। तो जो DC ऑफिस में यानी ज़िला इंतज़ामिया के दफ्तर में जो कंट्रोल रूम बनाया है वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ से किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, ये आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से। आपको सेफ सिटी भी दिखाया और इस वक्त जो ऑन ग्राउंड पुलिस की सिचुएशन है वो भी दिखाई है। इस वक्त कमिश्नर लाहौर ज़ुल्फ़िकार गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DC लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, DIG ऑपरेशन अशफाक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम लोग अभी रूट का प्रैक्टिकल दौरा कर आ रहे हैं, ऑन फुट विजिट कर रहे हैं और इस वक्त DC ऑफिस में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम से भी मॉनिटर किया जाएगा। अब 2 कंट्रोल रूम्स हैं, एक कंट्रोल रूम सेफ सिटी है जो ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा है और दूसरा कंट्रोल रूम ये है। ज़ुल्फ़िकार गुमन साहब अभी चंद रोज़ पहले तैनात हुए हैं, नोटिफिकेशन हुआ। गुमन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक ऐसी सिचुएशन, मुहर्रम उल हराम एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, ख़ास तौर पे इंतज़ामिया पे, पुलिस पे, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पे, क्योंकि इससे पहले एक अफसोसनाक वाक़या हो चुका है और हमने वारंट और टेरर में बड़ी कुर्बानी दिया थी, बड़ी शहादतें दी, लेकिन शुक्र है कि पिछले अरसे से पुरअमन रहा है। अभी चंद रोज़ पहले आपकी तैनाती हुई है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से तैयार है? बिल्कुल माशाल्लाह सारे महकमों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। मैं तो खैर जैसे आपने पहले फरमाया अभी आया हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छे इंतजाम किए हैं जो मैंने रिव्यू किया है, जायज़ा लिया है और बड़ा इम्प्रूव्ड है पहले से। मैं पहले भी देखता रहा हूँ, तो ये बहुत सारे महकमे इसमें जो है उन्होंने अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो छोटी मोटी मेरी ऑब्जर्वेशन होती है मैं भी इनसे शेयर करता हूँ, तो सारे महकमों ने बड़ा काम किया है। मैं ये कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इनका लीड रोल होता है हमेशा ही, क्योंकि इनका ज़्यादा जिम्मेदारी इनकी है। और इसके साथ साथ बाकी फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैंने देखा है कि बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है वो काम किया गया है। जैसे ये 650 कैमरे लगाए हुए हैं और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और बाकी चीज़ों का ख्याल रखा है। अच्छा, अभी 2 कंट्रोल रूम बन गए गुमन साहब। एक तो ये ज़िले इंतज़ामिया का कंट्रोल रूम है, एक कंट्रोल रूम हम देख रहे हैं सेफ सिटी का। वो कहते हैं कि हमने भी बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी कंट्रोल रूम है, वहाँ पे भी कंट्रोल रूम है। यहाँ पे एक मासूमाना सवाल ये बनता है कि खुदा न खास्ता किसी चीज़ की आइडेंटिटी होती है, कोई मुश्तबा शख्स देखा जाता है, तो हदायत वहाँ से पहले आएंगी या यहाँ से पहले आएंगी? कैसे कन्वे कैसे होगा? ये देखें, मेरा ये ओवरलैपिंग नहीं है सिस्टम। अच्छा, ओवरलैपिंग नहीं है? ओवरलैपिंग नहीं है, जहाँ पे उनकी एक्सेस नहीं है वहाँ पे ये है। किसी जगह पे मतलब दोनों भी अगर काम करते होंगे और दोनों अगर इतला दे दें, दोनों की एक्सेस होगी, तो उसमें मतलब इट इज़ ऑलवेज बेटर। आप ऑन ग्राउंड अभी विजिट कर आ रहे हैं, आपने इस रूट को जायज़ा लिया है, आपके हिसाब से, क्योंकि आप यहाँ पे पहले भी काम कर रहे हैं, लाहौर को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, 2010 में जो वाक़या हुआ उसके खौफ की फ़िज़ा आज भी कायम है। ये हम तमाम लोग इसका एतराफ़ करते हैं कि जब हम भी बाहर कवरेज कर रहे होते हैं, आप भी विज़िट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि खौफ की फ़िज़ा आज भी कायम है। तो रूट आपने देखा है, क्या लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पिछले अब चंद साल गुजरे हैं पुरअमन तरीके से, इंशाल्लाह वैसे ही गुजर जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है और अल्लाह के घर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पहले से बेहतर इंतज़ामात हैं, पहले से बेहतर इंशाल्लाह गुजरेगा। हमारी दुआ है और हमारी मेहनतें भी हैं। हमारी टीम जो है मेरी, उन्होंने बहुत काम किया है। बाकी अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट अगर कोई होना है तो उसके लिए भी हमने इंतज़ाम किए हुए हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं, पर अल्लाह ताला महफूज रखे। अशफाक खान साहब ने हमें बताया कि जो सिक्योरिटी है वो 4 लेयर तैनात है। अभी पहले आप हमें ब्रीफ कर रहे थे प्रोग्राम में, अभी आप देख कर आए हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन, जो चीज़ें आप बता रहे थे और मैंने देखा प्रोग्राम से पहले जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, जो अभी हम देखे हैं ये पहली दफ़ा नहीं, हम तो काफ़ी मुतअद्दिद दफ़ा वहाँ पे जा चुके हैं। ये जो कि मेन मरकज़ी जुलूस है निसार वैली से करबला गामिशा तक, और जैसे आप पहले सवाल कर रहे थे कमिश्नर साहब से, उन्होंने बता भी दिया है कि ये जो कंट्रोल रूम है ये ख़ास तौर पे इसलिए बनाया गया कि लाइन डिपार्टमेंट्स जितने भी होते हैं ना, करीब फील्ड ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, पुलिस भी है, आपने देखा होगा लेस्को के लोग भी हैं, और ये जो कैमराज़ की मॉनिटरिंग हो रही है ये एडिशनल कैमराज़ हैं जो मुहर्रम के लिए लगे हैं 650। ये सिर्फ 5 सेशंस को कवर करते हैं। ठीक है। सेफ सिटी का तो ओवरऑल एक लाहौर पूरे का है, तो कोऑर्डिनेशन का लेवल है। ये जो आप देख रहे हैं वायरलेस सिस्टम लगा हुआ है, ये सेफ सिटी से कनेक्टेड है।
اس طرح جو 1122 کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ بھی کنیکٹڈ ہیں, تو لہٰذا کوئی اوور لیپنگ نہیں ہے. بالکل نہیں, یہ فیلڈ آفس ہے نا, یہ آپریشنز ہے لاہور ڈسٹرکٹ کا ہے, وہ ایک اوور آل سسٹم چل رہا ہوتا ہے, لیکن آفیسرز وہاں سے بھی مانیٹرنگ کر, یہاں سے بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے میکینزم میں کوئی فرق نہیں, وہی میکینزم. ڈی سی لاہور صاحب, دانش صاحب تھوڑا سا اگر آپ کائنڈلی آگے آ جائیں, آپ کے لیے آپ سے جاننا اس سے ضروری ہے کیونکہ آپ بالکل ایڈجسٹنٹ ہیں, آپ ان دا مڈل آف دا سٹی بیٹھے ہیں اور آپ کے بالکل ساتھ یہ جو مرکزی جلوس ہے یہ آ کے اختتام پذیر ہوتا ہے, اور اس سے پہلے بھی ڈی سی کے انتظامیہ لوگ, آپ کے تمام لوگ دن کو بھی موجود ہوتے ہیں, رات کو بھی موجود ہوتے ہیں, آپ کی کیا تیاری؟ جی ویسے جیسے کہ مشرف صاحب نے بتایا کہ جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں روٹ کی پیچ ورک ہوتا ہے, اس پہ لائٹنگ ہم کرواتے ہیں. لائٹنگ کا بیسیکلی مقصد تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو رات کی ٹائم ہے جلوس کی گائیڈنس بھی ہو جائے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری خاص طور پہ سیکیورٹی وہاں پہ ڈپلائی ہے, اس کے لیے لائٹ کے بغیر تو پھر ان کی سیکیورٹی تو بالکل وہ ہیلپ لیس ہو جائیں گے. تو وہ ہم جوائنٹ ٹیمز بنا کے, جیسے ڈی آئی صاحب نے پہلے بتایا کہ ہمیشہ جہاں پہ لائٹ لگنی ہے, جہاں پہ کیمرہ لگنا ہے, تو وہ ہم جوائنٹلی سروے کر کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سا بلائنڈ اسپاٹ ہے یا کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ سرویلنس ضروری ہے. تو کیمرہ بھی ایڈیشنل ادھر لگتا ہے اور لائٹ بھی اسی طرح سے ڈپلائی کی جاتی ہے. پیچ ورک جو خاص طور پہ ہے وہ بھی ہمیشہ ہماری جوائنٹ ٹیمز ہی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ یہ گلی ہے, یہ نالی ہے, اس کو ٹھیک ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی جس طرح بریفنگ یہاں پہ دی جا رہی تھی تو بتایا جا رہا تھا کہ تمام محکموں کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, جو الائٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, لیسکو بھی یہاں پہ موجود ہے, ریسکیو بھی یہاں پہ موجود ہے, ایدی کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں, باقی LWMC کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کا الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور اس مرتبہ اسپیل زیادہ ہو گیا, ان ایکسپیکٹڈ بارشیں ہو رہی ہیں. کتنا بیک اپ ہے ہمارا, کتنی دیر ہم سسٹین کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ہم اس میں ایک تو ہم نے اس کا جو آلٹرنیٹ سسٹم ہے جنریٹرز کا, روٹ کے اوپر بھی جتنی بھی لائٹ ہے وہ ساری کی ساری ہماری جنریٹرز کے اوپر ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو انشور کیا ہے کہ وہ ہماری لائٹ کنسسٹنٹلی چلتے رہے, ارسپیکٹیو کہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سیکنڈ یہ ہے کہ وابڈا نے بھی اپنی مین پوائنٹس کے اوپر اپنے جنریٹرز کھڑے کیے ہوئے ہیں, جیسے بھاٹی چوک ہے یا موچی گیٹ ہے, تو یہ مین پوائنٹ سے وہاں سے بھی سپلائی آلٹرنیٹ آئے گی. اسی طرح سے جو بیک اپ ہے ہمارا جنریٹرز کا, اور خاص طور پہ یہ ان کی کیمراز کی فیڈ کا, وہ ہمارا UPS کا بھی بیک اپ ہے, ہمارا جنریٹرز کا بھی بیک اپ ہے. اور اسی طرح سے ہم نے لیسکو سے بھی اسپیشلی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ انٹرپٹیڈ سپلائی ہمیں انشور کروائیں. اور جو یہاں پہ ہمارا اسٹاف بیٹھا ہوگا جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, اس کے لیے فیسلٹیز پوری ہیں, کیونکہ یہ لوگ ہیں اگر بیٹھے رہے, ہر وقت الرٹ بیٹھے رہے, تو انشاءاللہ باہر پولیس موجود ہے, آپ بھی وزٹ کر رہے ہوں گے تمام لوگ, لیکن یہ ہیں آپ کی آنکھیں جو آپ ہر جگہ پریکٹیکلی نہیں پہنچ سکتے, پولیس نہیں پہنچ سکتی یا کوئی نہیں پہنچ سکتا, یہ ہے جو دیکھ کے بتا رہے ہیں, ان کے لیے فیسلٹیز پوری. جی بالکل, یہ 1 محرم سے اسی طرح سے چل رہا ہے. ناؤ وی آر ایٹ محرم, تو یہ بالکل راؤنڈ دی کلاک ڈیوٹی ہے. کل سے ہم خود بھی سارے ادھر ہی بیٹھیں گے, تو اس لیے دے آر فیسیلیٹیٹڈ اور دے ول بی ٹیکن کیئر آف. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈی سی لاہور, کمشنر لاہور اور DIG آپریشنز لاہور ناظرین صاحب. مجھے تو گفتگو آپ نے ان کی سنی ہے. یہ کنٹرول روم ہے جہاں سے تمام لوگوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ اگر آپ کسی بھی ایک اسپاٹ پہ کلک کریں اور ہم اس کو یہ دیکھ سکیں کہ کتنا ویزیبل ہے یہ چیز. اس کو زوم ان بھی جا سکتے ہیں ہم. یہ فوکس لگائے ہوئے ہیں کہ ہر چیز پہ فوکس رہے, اور فکس اسے زوم ان کرنا ہے تو ہم زوم ان بھی کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم نے اس کو فکس فوکس پہ مینشن کیا تاکہ ہر چیز کا پراپر ویو اور آپ نے ہر اسپاٹس جو ہے وہ مارک کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ یہ فکس رہنا ہے, یہاں پہ. جی اس طرح کیا ہوا کہ ہم نے اسٹارٹ سے کیا ہوا ہے کہ ایک چینل بنا ہوا پراپر وے ہے جس کو ہم فالو تھرو کہتے ہیں. فالو کیمراز ہیں, ہم ایک جگہ سے نکل کے آگے ونڈوز کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناظرین. یہ آپ نے سچویشن یہاں پہ دیکھی. ہمیں امید ہے کہ 9ویں 10ویں محرم کا یہ جو مرکزی جلوس ہے یہ بخیر و عافیت اپنے انجام پر پہنچے کر اختتام پذیر ہوگا. ہم نے آپ کو آج پروگرام میں سیکیورٹی کی صورتحال سے بریف کرنے کے لیے بریف کیا. ہم نے آپ کو سیف سٹی کیمراز وزٹ کروایا, آن گراؤنڈ سچویشن لوگوں سے بات کروائی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم مطمئن ہیں, بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. جبکہ دوسری جانب آپ کو ضلع انتظامیہ کا جو کنٹرول روم ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے, اور وہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں. ضلع انتظامیہ پوری کی پوری مشینری یہاں پہ موجود ہے, اور تمام لوگ یہ کوشش کریں گے کہ محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس ہے یہ پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو, اور اس کے بعد لوگ جب تک ڈسپرس نہیں ہو جاتے, واپس اپنے گھروں کو نہیں پہنچ جاتے, سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی. آج کے پروگرام میں نماز سلطان شاہ کو دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.